آج اسلام آباد کچہری کے باہر جو واقعہ پیش آیا اس پر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا کامنٹ لے لوں۔ 12 افراد اب تک کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں، گو کہ وزیر داخلہ صاحب وہاں پر فوری پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے ظاہر کہا اور یہ کہہ دیا انہوں نے کہ جی ہم چند گھنٹوں میں اس کا پتہ لگا لیں گے، لیکن جو ابتدائی ابھی تک تحقیقات ہوئی ہیں جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹریس آؤٹ ہوئی ہیں چیزیں، وہ تانے بانے تو حافظ صاحب وہی جا کے مل رہے ہیں کہ بھارتی جو اسپانسرز ہیں وہ اپنی جنگ کی شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے، کم کرنے کے لیے، کبھی وہ دلی میں فالس فلیگ کرتے ہیں، اس کے الزامات وہ ڈاکٹرز پہ لگاتے ہیں، پتہ نہیں یہ ڈاکٹرڈ ایک طرح کا جو ہے وہ ان کی اپروچ ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور استعمال کر رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کو، طالبان کو، جو کہ ان کے اعلی کار اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، آپ کا شکریہ۔ آج پاکستان میں 2 میجر انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ ایک اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر ہوا ہے جس میں 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور دوسرا آپ کو وانا کے اندر آیا ہے کہ جہاں پہ تقریباً 450-500 بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ ان انسیڈنٹس کی جتنی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے، چونکہ یہ انسیڈنٹس جو ہیں یہ اس لیے، ایک تو یہ ہے کہ پراکسی کے طور پہ کیے گئے ہیں، اور دوسرا اس کے اندر سافٹ ٹارگٹس جو ہے انہیں چنا گیا ہے تاکہ اس سے الٹیریئر آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو اچیو کیا جائے۔ اب پاکستان کے اندر سافٹ ٹارگٹس جو ہیں وہ ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی پی الائیڈ ایجنسیز یا انڈینز یا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ چینج کرتی رہتی ہیں۔ بلوچستان کے اندر ان کے سافٹ ٹارگٹس اور ہیں، کے پی کے اندر اور ہیں، اور جو آپ کا ریسٹ آف دا پنجاب ہے اس کے اندر اور ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ سلمان اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ ریلائز کروانا چاہیے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اگر 1947 سے لے کے 2025 تک اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمیشہ افغانیوں نے جو ہے ایز اے ہاسٹائل انوائرمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں۔ یہ واحد کنٹری تھا جس نے پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ممبرشپ کے لیے اپوز کیا۔ اس کے بعد یہ چونکہ سوویت یونین کے درپردہ تھے اور اس کے پیچھے انڈیا بیکنگ تھی، انہوں نے پھر وہاں پہ بہانہ جو ہے وہ ڈیورنٹ لائن کا سٹارٹ کیا، اور پھر 1956 سے 60 تک جو ہے یہ سیٹو اور سینٹو کے نام کے اوپر پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہے، اور 1960 سے کہ 1970 تک یہ بارڈر کلیش کے اندر کرتے رہے، اور یہ سلسلہ جو ہے 1979 تک سوویت یونین جو ہے جب وہ نہیں آئے تو یہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ان کی ہاسٹیلٹی کا تھا۔